محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فیقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. صدر اجلاس، اسٹیج کی رونق کو بڑھانے والے معزز علماء کرام، میرے عزیز اسلامی اور ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. عنوان سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ معاشرہ کن چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. ایک معاشرہ مختلف خاندان سے جڑ کر ایک معاشرہ بنتا ہے. جہاں پہ مختلف خاندان رہتے ہیں، وہ خاندان آپس میں رہنے کی وجہ سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور خاندان یہ گھر کے مختلف افراد سے متکون ہوتا ہے، بنتا ہے. اب اصلاحی معاشرہ کی جب ہم بات کریں گے تو معاشرے سے نیچے اتر کر خاندان میں جائیں گے، اور خاندان سے نیچے اترتے ہوئے ہم گھر کے افراد کے تعلق سے بات کریں گے. اور یہی سب سے مناسب طریقہ ہے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ یکبار کی تبدیل ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے اسلام میں دعوت کے جو اصول ہیں ان اصول کو اپنانا ہوگا، تبھی معاشرہ تبدیل ہوگا. اگر ہم اپنے طریقے سے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرہ جس طریقے سے تبدیل ہونا چاہیے تبدیل نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام دے کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس کیفیت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت اور مجاہدے کی صورت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے تعلق سے اگر ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو
تو ہم یقیناً یہ جان لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس سے بہت ہی پاکیزہ تھا. بہت سارے اوصاف تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت ملنے سے پہلے ہی موجود تھے، اور یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی پاکی پہ دلالت کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا. انسان کسی چیز کو پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے پڑھتا ہے. تعلیم حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس میں اضافہ کرتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا. ابھی تبلیغ کا کام شروع نہیں ہوا، لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا. دوسرا حکم نازل آتا ہے، دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر لپیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور جا کر ڈرائیے. اس سے پہلے آپ دیکھیں سورۃ المزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، ابھی دوسروں کو حکم نہیں دیا گیا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عبادت کو انجام دیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام دیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح ہو تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے. ہمارے نفس کی اصلاح اگر نہیں ہوتی ہے اور ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، بلکہ یہ طریقہ وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر مذموم طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ دوسروں کو حکم دیتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ تمہارے اوپر کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تم خود تلاوت کرتے ہو لیکن تم اسے سمجھتے نہیں ہو. اصلاح معاشرہ کے اندر اگر ہم نے اپنے نفس کو چھوڑ کر دوسری کی اصلاح شروع کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے پہ سمجھا ہی نہیں. ہم نے اصلاح معاشرہ کے اصول کو بھی نہیں سمجھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اپنے نفس کے تعلق سے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے نفس کو، یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو پہلے، اپنے اعلیٰ اولاد کو، اپنے والدین کو نہیں، سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ انسان کے اپنے نفس سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت کریمہ حقیقت میں اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمارے تزکیہ نفس کے لیے کافی ہیں، ہمارے دل کو ڈرانے کے لیے، ہمارے نفس کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی ہے. آیت کریمہ کے الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں اندر سے بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. ہماری اندرونی کیفیت کو اگر انسان غور سے دیکھے تو تبدیل کر دے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کافروں کو نہیں کہا گیا ہے کہ تم کافر ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے کی آگ سے بچاؤ، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایمان والے جن کے دلوں کے اندر توحید ہے، جن کے اعمال بھی نیک ہیں، اس لیے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہوتا ہے۔ ایمان عقید توحید کا نام بھی ہے، اور جو عبادات آپ انجام دیتے ہیں اس کا بھی نام ہے۔ ایمان عقید توحید کا نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخلاق، کردار، آپ کے رہنے کے طریقے، ان ساری چیزوں کو شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں پہ مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کلمہ توحید کو زبان سے ادا کر دیا تو ہر صورت میں جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بالکلیہ بچ جائیں گے، نہیں۔ یہاں پہ یہ آیت کریمہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کی زندگی اگر اسلام کے مطابق نہیں گزری تو کلمہ توحید کو زبان سے ادا کرنے کے باوجود آپ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے گھر والوں کو بچا لیجئے، اس لیے کہ جہنم کی آگ کی جو کیفیت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے اسے تھوڑا سا دنیاوی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکمل طور پہ سمجھنا تو ممکن نہیں ہے، اس کی کیفیت کا مکمل اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور نہ ہی ہم جہنم کی تپش کا اور اس کے اندر جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی تھوڑی سی کیفیت یہاں بیان کی گئی کہ جہنم کے اندر جو ایندھن ہوگا جس سے آگ جلائی جاتی ہے، جس طریقے سے لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، گیس استعمال کی جاتی ہے آگ جلانے کے لیے، جہنم میں جس چیز کے ذریعے سے آگ جلائی جائے گی اور جس چیز کو ایندھن بنایا جائے گا، وقودها الناس والحجارہ، دو چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز یہ کہ پتھر ہوں گے جن سے جو ایندھن کے طور پہ ہوں گے، اور انسان، ہم انسان، پہلے ذکر کیا گیا مسلمانوں کا، یعنی اگر مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، اور ہمیں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، اور جو لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ان کو اکثر مشاہدہ ہوا ہوگا کہ بہت ساری ڈشیں گرم پتھروں پہ پکائی جاتی ہیں، گرم پتھروں پہ بہت ساری ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، چکن کو بھونا جاتا ہے اور صرف گرم پتھروں پہ وہ چکن تیار ہو جاتی ہے۔ یہ پتھر ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان ہے، یہ پتھر ہے، گرم پتھر، اور دوسری طرف آپ انسان ہیں۔ اگر یہ گرم پتھر آپ کے بدن پہ کچھ دیر کے لیے لگ جائے، دنیا کا گرم پتھر، جہنم کا نہیں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے درد کا، آپ کی زبان سے درد کی جو آواز نکلے گی وہ کتنی شدید ہوگی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا کی جو آگ ہے بہت ہی ہلکی آگ ہے، اور یہ درد اگر ہمیں دنیا کے اندر ملتا ہے تو یہ درد کتنے دنوں تک باقی رہتا ہے اور کتنے زمانے تک ہمارے ذہن سے اٹکا رہتا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ جہنم کے اندر اس پتھر کے ساتھ ہم بھی ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا نہیں تو وہاں پہ اس گرم پتھر کے ساتھ ساتھ ہم بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور سوچیے کہ وہاں پہ انجام کیا ہوگا۔ وہاں پہ اس گرم پتھر کے ساتھ ہمارا وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے جس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم اپنی زندگی کی، اپنے عمر کی اور اپنے مال کی سب کچھ قربانیاں دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے
تو ہمیں اپنی دولت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہماری اولاد اگر بیمار ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی نیند کی پرواہ نہیں ہوتی. ہماری اولاد اگر بیمار ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لیکن آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں. آج ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولادیں جہنم والوں کا کام کر رہی ہیں. ہمیں اس بات کی آج پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کل قیامت کے دن جنت کے بجائے جہنم میں ڈالی جائے گی. دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کی کیفیت تھوڑی سی کیفیت آپ کے سامنے رکھی گئی. اور وہاں پہ یہ کیفیت بھی نہیں ہے کہ آپ نکل کر بھاگ سکتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم. ایسے فرشتے جہنم پہ مقرر کیے گئے ہیں جو مزاج میں بھی سخت ہیں اور دل کے بھی سخت ہیں. جن کے مزاج کے اندر بھی سختی ہے، جن کے اندر قوت بھی ہے، مزاج میں بھی سختی ہے، اور ان کے دل بھی سخت ہیں. آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں، ان پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، آپ کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اس حکم کی وہ تنفیذ کرتے ہیں. ایسے فرشتے وہاں پہ مقرر ہوں گے. اب یہاں پہ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ معاشرے کی اصلاح کہاں سے شروع کی جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے. گویا گھر کی ابتدا اور خاندان کی بنیاد ایک مرد اور عورت سے پڑتی ہے، اور یہیں سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. بگاڑ اگر یہاں سے شروع ہوا تو آگے بگڑتا ہی جائے گا، اللہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے توفیق ہو. اگر آپ نیچے کی اینٹیں بنیاد رکھتے ہوئے عمارت کو تعمیر کرتے ہوئے نیچے کی اینٹوں کو آپ ٹیڑھی رکھیں گے، ٹیڑھی میڑھی رکھیں گے، تو اوپر کی بنیاد صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اوپر کی عمارت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہیں سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم عمومی طور پہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اولاد سے ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اولاد ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اپنی اصلاح ہمارے لیے ممکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق چلیں تو ہمارے لیے اپنے اولاد کی اصلاح بھی ممکن ہو جائے گی. اولاد کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے شروع کریں گے تو ہماری اولادیں بھی شروع ہوں گی. یہاں پہ خاص طور پہ یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کے لیے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اختیار کرنے کے لیے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ اگر یہ صفات بیوی کے اندر پائی جاتی ہیں یا جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس سے شادی کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان اور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. یہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ عورت سے شادی کی جاتی ہے. آج کے نوجوانوں کو اندر صرف ایک چیز پائی جانی چاہیے، باقی چیزیں موجود ہوں موجود نہ ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں. بیوی خوبصورت ہونی چاہیے، اچھی دکھنی چاہیے. بیوی کے تعلق سے ساری معلومات آپ کو فراہم کر دیں گے. آج کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسی بیوی چاہیے تو کبھی یہ نہیں کہے گا دیندار بیوی چاہیے چاہے جیسی بھی ہو، نہیں. نوجوان کیا کہتے ہیں کہ خوبصورت دکھنی چاہیے، بال اتنے لمبے ہونے چاہیے، قد اتنا لمبا ہونا چاہیے،
اور اس کے بعد وزن اتنا ہونا چاہیے، اور سارے مواصفات جو ان کو چاہیے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ فظفر بذات الدین تربت یدک، کہ جو دیندار ہے اس سے شادی کی جائے۔ دیندار سے شادی کرنے کا فوائد کیا ہیں وہ آیت کریمہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دیندار ہوگی تو جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کو بھی دین پر چلائے گی، اور اگر دیندار نہیں ہے اور دین کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی اس کے تعلق سے، چونکہ خود لاپرواہ ہے اس لیے بچوں کے تعلق سے بھی لاپرواہی برتے گی۔ دنیا کی ساری آشائشیں اسے دے گی، آرام دے گی، لیکن دین جو دینا چاہیے وہ دین نہیں پایا جائے گا۔ وہیں پہ مردوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اندر تم دو خوبیاں پاؤ تو اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں مرد کے اندر جو دیکھی جائیں گی؟ وہ دینداری اور اخلاق، دو چیزیں۔ دینداری کے ساتھ اخلاق کا اضافہ مرد کے اندر ہے۔ مرد اگر دیندار ہے لیکن اخلاق میں کمی ہے تو ایسی صورت میں اس سے شادی کرنے کا مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا۔ اگر اخلاق بہت اچھے ہیں آپ کی نگاہ میں لیکن دینداری نہیں ہے تو وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو اگر ہٹا دیا جائے گا یا ان میں سے ایک بھی صورت ہٹ جائے گی تو پھر وہ اولاد جو پیدا ہونے والی ہے وہ اولاد نیک اور صالح نہیں ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کا خیال کرنے کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے، والدین کی ذمہ داریاں یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے راہروی اور فحاشی کے پھیلنے کا جو اصل سبب ہے وہ یہ کہ شادی میں تاخیر کی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے اور نوجوان خود تاخیر کرتے ہیں، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے جو بے راہروی پھیلتی ہے، جو فحاشی پھیلتی ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ معاشرے کی بگاڑ آج انہی دو چیزوں سے ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ آج نوجوانوں کا رونا کیا ہے کہ ابھی میں جاب پہ نہیں ہوں، ابھی میرے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بیوی کو لے آؤں گا تو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ جو مرد عورت نکاح میں نہیں ہیں، بلا نکاح ہیں، ان کی شادیاں کر دو۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام اور لونڈیوں کی شادی کرنے کا اس آیت میں حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ لوگ فقیر ہوں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ ہمیں جس چیز کا ڈر ہے اور نوجوان جس چیز کا رونا روتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح میں، شادیوں میں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جاب نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، بیوی کو لانے کے بعد کیا کھلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ شادیاں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول پہ بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر بھی ایمان لے آئیں۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھیں، اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں ان ساری باتوں کو ہم سچ اور حق مانیں۔ اسے بھی حق ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غنی بنا دے گا۔ تو یہ جو طریقہ اپنایا جاتا ہے عام طور پہ شادیوں کی تاخیر کے لیے، اور جو عمر عام طور پہ شادیوں کے لیے بنائی جاتی ہے 30 سال 35 سال 25 سال، یہ عمر ایسی ہے جو نوجوانی کی عمر کو ختم کر دیتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے، اگر شادی نہیں کی تو دوسرا آپشن وہاں پہ رکھا گیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، اور جس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ ہمارے نوجوان روزہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہمارے نوجوان شادیاں کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر نہ قرآن پہ عمل کیا گیا نہ حدیث پہ عمل کیا گیا تو پھر ایسی صورت میں معاشرے کے اندر بگاڑ تو پیدا ہی ہوگا۔ تو یہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ آخری بات ہے جس میں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو نگراں بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ آپ باپ ہیں تو آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کے تعلق سے جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں پہ ذمہ دار ہے، نگراں ہے، بیٹوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے، اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنی بیوی کے تعلق سے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں قد اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، کہ کیا ہم نے ان کے لیے کیا، کیا ہم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا، یا ہم نے انہیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا اور معاشرے میں وہ آزاد چلتے پھرتے رہیں۔ تو اس سوال کے لیے آج ہم عملی طور پہ جواب تیار رکھیں، اپنی اولاد پہ نگاہ رکھیں، ان کو ہر قسم کی برائیوں سے روکیں، اپنے بیٹوں پہ بیٹیوں پہ نگاہ رکھیں۔ بڑے ہونے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، نہیں، ذمہ داریاں نہیں ختم ہوئی ہیں۔ شادی کر دینے سے بھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی مسلسل نگاہ ان کے اوپر ہونی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے لیے ہمیشہ آپ کو فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، والدین کو ان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان بگاڑ کو دور کرے اور انہیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔